वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो बात करते हैं हम पीर हक खतीब के बारे में। जैसा कि व्यूवर्स आप सब जानते हैं कि हक खतीब को इकरार उल हसन की तरफ से मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल बहुत किया। अच्छी बात की है जी असल बात क्या हाँ है। जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, वो नाम में हाथ किसी ने मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। आप अल्लाह के उस बंदे के लिए ये चैलेंज मुश्किल तो नहीं थे, जो बंदा अपने आप को वली कहता हो, जो बंदा अपने आप को कलंदर तौरा कहता हो, है ना, जो बंदा अपने आप को ख़त्म नबूवत का सिपा सलार कहता हो, तो उस बंदे के लिए तो ये चैलेंज मुश्किल नहीं थे ऐत सुनाना या करामत दिखाना, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, कलंदर हूँ। खैर, इस चैलेंज का जवाब नहीं आया, ना आयत सुना पाए, ना ही करामत दिखा पाए। चलो फिर इकरारुल हसन ने चैलेंज किया कि साबुन से मुंह धोए सबके सामने, क्योंकि इकरारुल हसन को यकीन है कि ये मेकअप थोप कर आता है। जो दुल्हन बन के जब आता है ना, तब मेकअप थोपा हुआ होता है। और मुझे भी है वैसे कहीं ना कहीं यकीन है कि वाकई में वो मेकअप थोप कर आता है। जिस तरह वो दुल्हन वाले लिबास, मैं तो हैरान हूँ भाई, कितने खूबसूरत लिबास पहन कर आता है, वाकई में दुल्हन बन के आता है। ऐसे वली नहीं होते, वली तो नहीं, ये वली दुल्हन लिबास मेकअप ये सब ढोंग करके वली नहीं आते। वली को ढोंग करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वली की तो अल्लाह से लगी होती है। वली का अल्लाह से होता है, दुनियादारी से उसको कोई मतलब ही नहीं होता। और ये बंदा तो मेकअप करके आता है, दुल्हन बन के घूम रहा है ना। खैर, ना आयत सुना पाया, ना करामत दिखा पाया, और ना ही अब साबुन से मुंह धो पाए अभी तक। खैर, इकरारुल हसन ने फिर इस बंदे की जायदाद, प्रॉपर्टी के कागज़ात सामने लाए। अब जैसे ही प्रॉपर्टी के कागज़ात सामने आते हैं, फ़ौरन हक खतीब का चेला सुहेल कलिया, उसने फ़ौरन जवाब दिया। देखो व्यूवर्स, कितनी अजीब बात है ना, इन लोगों ने आयत सुनाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया कि कुरान पाक की आयत नहीं, करामत नहीं, चलो ये नहीं, फिर आसान सा चैलेंज था मुंह धोना साबुन से, वो भी नहीं। जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आई, फ़ौरन उस चमचे सुहेल कलिया ने जवाब दिया। तो जिस तरह वो इकरारुल हसन को बुरा भला कह रहा था, बुरे को बुरा ही दिखता है ना असल में, तो इसलिए वो बुरा भला कह रहा था। लेकिन असल तो ये है कि इकरारुल हसन ने सही किया, इस बंदे का पर्दाफाश कर कर, इसको बेनकाब करके बहुत अच्छा काम किया इकरारुल हसन ने। कितने मासूमों को इन्होंने लूटा है, कितने मासूमों को इन्होंने लूटा है और कितने मासूमों को लूट रहे हैं। इकरारुल हसन ने तो लोगों की आंखें खोली। इकरारुल हसन की वजह से ही तो व्हील चेयर वाली पेशेंट आई हक खतीब के सामने। अब वो सिंध वाली पेशेंट आई कि मेरे से 3 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। तो देखो भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत काम बाकी है। इकरारुल हसन ने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद के बाद इस बंदे का चेहरा बेनकाब हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरे भाइयों, हमें बचना चाहिए इस गुमराही से, हमें ऐसे बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए। हमें तकलीफ़ होती है, हम बीमार होते हैं, हमें अल्लाह के हजूर झुकना चाहिए, हमें कुरान में से हल ढूंढना चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह पाक ने ना कुरान में हर मसले का हल दिया है, हर मसले का हल कुरान पाक में बता दिया है अल्लाह पाक ने। तो हमें अल्लाह के हजूर झुकना चाहिए। हम पर मुसीबत परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं और हम ऐसे बाबाओं के पास चले जाते हैं। नहीं,
یہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے ہم پر جو آتی ہے. ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے بہت بڑی مصیبت ہے. نہیں, اللہ کی آزمائش ہے. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے باہر نکالے. اور اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ کا اپنے بندے سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. ان باباؤں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کوئی جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں شفا کہ یہ لو. یہ تو اس بندے نے ایک ڈرامہ بنایا تھا. اس بندے نے تو ایک ڈھونگ رچا تھا لوگوں کو, معصوم لوگوں کو نوچ نوچ کر کھانے کا. دیکھو, چھری نکال رہا ہے کبھی منہ سے, پائپ نکال رہا ہے, آنکھ سے چین نکال رہا ہے, موتی نکال رہا ہے. اور وہی ایک ہی مریض جس کی آنکھ میں سے چین نکالا وہ ایک ہی لڑکی تھی. 5ویں دفعہ تو نہیں نکال پایا. جب اقرار الحسن نے کہا کہ ابھی ایک دفعہ اور نکالے چین, نہیں نکال پایا, کیونکہ اس کو تو پتہ تھا کہ کتنی چین میں نے کتنی بار نکالنی ہے, کیونکہ جتنی چین اندر آنکھ میں رکھوائی ہوگی اتنی وہ برآمد کرے گا. خیر, اس بندے نے ڈھونگ رچایا, اور ایسے ہی لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں. خدا کے لیے میرے بھائی بچو, میرے بہن بھائیوں, ہمیں بچنا ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے. اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھا کر. ایسے لوگوں کو بے نقاب کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اقرار الحسن زندہ باد. اللہ اقرار الحسن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ اقرار الحسن کو ہر بری بلا سے بچائے. اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا, اور ہمیں بھی بچنا چاہیے. ہمیں بھی اقرار الحسن کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے. ایسے ڈرامے بازوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم پر کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آ جاتی تو اللہ کی طرف سے آتی, تو ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل دیا ہے. ہمیں ایسے باباؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. خدا کے لیے ایسے باباؤں سے بچو, اپنی آنکھیں کھولو. اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا جو ہماری آنکھیں کھولیں. اقرار الحسن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں. آپ دیکھو, یہی شف تھی جو کوئی بھی یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے, لیکن اب ہر کوئی یقین کر رہا ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. اب بن گیا نا ڈرامہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عزت ذلیل بھی اللہ کرتا ہے, اور اللہ عزت دیتا ہے. خیر, یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ہی نہیں جائیں گے ایسے دکانداروں کے پاس تو ان کی دکانیں کہاں چلنے والی ہیں؟ نہیں, ان کی دکانیں نہیں چلیں گی. ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے, ہمیں اللہ کے حضور جھکنا چاہیے. دیکھو, یہ خود کو پیر کہتے ہیں, یہ پیر کے نام کو بھی لیک لگا کے بیٹھے ہیں. ایسے لوگ پیر کے نام کو بھی لیک لگا کے بیٹھے. خود دیکھو آپ لوگ, لپسٹک لگا کے آتا ہے, اتنے سارے میک اپ کر کے آتا ہے, دلہن بن کے, پوری دلہن بنا ہوتا ہے بھائی. اور بھی ہمارے علماء حضرات ہیں, کسی کا ڈریس ایسا نہیں ہوتا جس طرح اس بندے کے کپڑے ایسے. بھائی آج تک اتنے ہمارے یہاں مولوی حضرات ہیں, اتنے بہت بڑے بڑے مولوی, بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں, بہت عالم ہیں بڑے بڑے, کسی کا لباس ایسا نہیں ہے جس طرح اس بندے کے لباس ہیں. عجیب ہے. خیر, ہمیں بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے, اور اقرار الحسن کا ساتھ دینا چاہیے. اقرار الحسن نے ہم سب کی آنکھیں کھولیں. اقرار الحسن کے ساتھ ہیں ہم. اقرار الحسن زندہ باد. اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا ایسے ڈھونگی کو بے نقاب کرنے کے لیے. اور ان کے چیلوں, ان کے چمچوں کا کام دیکھو, جس طرح جیسے اقرار الحسن وہاں گیا اس کے اڈے پر, حق خطیب کے اڈے پر اقرار الحسن گیا اپنی ٹیم کے ساتھ, تو کس طرح حق خطیب کے چیلوں نے اقرار الحسن کے ساتھ مار پیٹ کی, تشدد کیا, فون چھینے, کیمرے بند کروائے. یہ پیر کرتے ہیں ایسا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. پیر تو امن پسند ہوتے ہیں, پیر ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. خیر, ہمیں بچنا چاہیے.
ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ میری دعا نہیں سنی گئی، پتہ نہیں کیوں نہیں سنی گئی۔ ایسا نہیں ہے، ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی کچھ دعا ایسی ہوتی جو ہمارے لیے ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور کچھ دعا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ پاک جمع کر لیتا ہے۔ ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اپنے بندہ سے 70 ماہ جتنی محبت کرتا ہے، تو وہ کس طرح ہمیں مشکل میں، پریشانی میں چھوڑے گا؟ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مشکلوں میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ صرف آزماتا ہے، اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ چلیے جی، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ ہمیشہ خوش رہو، اور اللہ اقرار الحسن کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، جس بندے نے ہماری آنکھیں کھولی۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔